بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال 1442 ہجری کا 8واں مہینہ شعبان المعظم اپنی پوری آب و تاب اور فیوز و برکات کے ساتھ طلوع ہوا چاہتا ہے۔ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میں آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو قیام فرماتے۔ یوں سمجھیں کہ یہ قیام فرمانا اور روزہ رکھنا رمضان کے روزے رکھنے کی ایک مشق تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی۔ چنانچہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں اس مہینے میں کثرت سے نوافل ادا کریں اور اس کے روزے رکھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ چنانچہ ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے اور بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر گناہوں سے توبہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایسے انسان کو اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کی شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور اس نماز کے پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اللہ کی طرف سے اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح شعبان المعظم کی 15ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15ویں شب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بالکل حرام کر دے گا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور بعد سلام کے درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ ناظرین محترم، ان نوافل کے ساتھ ساتھ اگر ہم تسبیحات کا انعقاد کریں اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو وہ بھی انتہائی باعث برکت ہے۔ چنانچہ شب قدر کی رات یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی، اس کو پڑھنا بہت ہی افضل ہے اور یہ دعا مغفرت
اور آگ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا کچھ یوں ہے: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ہم صرف اس کو مختصر طور پر اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی کے ساتھ اگر ہم اس دعا کو کا انعقاد کریں تو بے شک یہ دعا بھی مغفرت کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ دعا کچھ یوں ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحق القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس دعا کے ساتھ اگر ہم یہ ایک چھوٹی سی تسبیح بھی دن میں کرتے رہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تسبیح سنیے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چنانچہ ان دعاؤں کے انعقاد سے اور ان کی تسبیح کرنے سے بھی اللہ تعالی ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ اسی طرح ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ واہ سبحان اللہ! یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا مہینہ اجر و ثواب کا در کھولے ہوئے ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ لوگ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر پائیں۔ اس مہینے کے نوافل اور تسبیحات اور روزہ رکھنے میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں۔